آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، جس طرح سے جاوید چودھری نے کہا کہ یہ اچھا فیصلہ ہے، بانی پی ٹی آئی کا سمارٹ موو ہے، اب انہوں نے کہا ہے کہ بات کریں گے تو باقی جو جماعتیں ہیں خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس کو کس تناظر میں دیکھے گی؟ دیکھیے، انہوں نے کہا تو ہے کہ وہ بات چیت کریں گے، لیکن مجھے اس کا امکان کم لگتا ہے اور ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو دیکھیں کیا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اس وقت ملک کے معاملات کو چلانے کے لیے آگے آنا چاہیے تو یقیناً اس کا جواب ہاں میں ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے جہاں پر کسی بھی ایک جماعت کے پاس اکثریت نہیں ہے اور وہ واضح طور پر اپنی حکومت تنہا بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو حالات بھی اس بات کے متقاضی ہیں کہ مل جل کر ہی آگے چلا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے ایک مشکل ہوگا کسی بھی جماعت کے ساتھ چلنا، کیونکہ دیکھیے یہ بنیادی طور پر تحریک انصاف کی ساری سیاست ہی اس بات کے گرد گھومتی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار کے لیے سیاست کرتے ہیں، یہ اقتدار میں آتے ہیں، یہ لوٹتے ہیں۔ تو یہاں پر جو لیجسلیشنز بھی ہوئی اور ایسی لیجسلیشنز بھی تھیں، ایسی قانون سازی بھی تھی جو ملک کے لیے بڑی ضروری سمجھی جاتی تھی، لیکن اس پر بھی ہم نے ایک بڑا واضح طور پر جو ہے وہ ایک پولرائزیشن جو ہے وہ دیکھی۔ اب تحریک انصاف یہ کہہ تو رہی ہے کہ چلنا ہے، لیکن تحریک انصاف جیسا میں نے پہلے بات کی کہ شروع میں جب تحریک انصاف کے رہنما سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ چل سکتے ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ چل سکتے ہیں، تو واضح طور پر انہوں نے کہا کہ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اور میرا خیال ہے عمران خان تو اب ظاہری بات ہے یہ باقی رہنما جو باہر ہیں وہ اس پر جو ہے وہ بات کریں، لیکن اس بات کا امکان بڑا کم نظر آتا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت ساری چیزوں کے اوپر اپنی سیاست کے بنیادی جو ان کے جو اصول کہہ لیں آپ انہیں یا کچھ اور نام دے دیں، لیکن جو پلر ہے ان کی سیاست کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف چلنا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگی اور کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلا جائے۔ وہ ضرور اسمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں، وہ انہوں نے جو ہے وہ آلریڈی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اسمبلی کے اندر جو ہے وہ جانا ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر وہ کچھ جائیں گے تو میرا نہیں خیال وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان، وہ جب تک وہ خود باہر آ کر یہ فیصلہ نہیں کر لیتے تو پھر اور بات ہے، لیکن اس سے پہلے اس فیصلے کا امکان جو ہے وہ بڑا کم نظر آتا ہے، کیونکہ دیکھیے ابھی ان سے جو ملنے جاتا ہے وہ باہر آ کر جو ہے وہ ایک بات کرتا ہے اور اسے ہی پارٹی پالیسی سمجھا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس سے پہلے جب ان کو اشارے دیے تھے اور جب کہا تھا کہ ہم بات چیت کر سکتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو جواب آیا تھا وہ بالکل جو ہے وہ نہ میں تھا۔ اب جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ دینے پر ایگریمنٹ جو ہے وہ کر چکے ہیں، تو اب پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم بات چیت بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ہم مل کر جو ہے وہ آگے چل سکتے ہیں۔ اس وقت جو تمام پارٹیاں ہیں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جو ساتھ ان کے جو اتحادی ہیں اس بلاک کے اندر، وہ سب ایک طرف جو ہے وہ کھڑے نظر آ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف دوسری طرف ہے۔ میرا خیال ہے الائنمنٹ اس ملک کے اندر جو ہے وہ یہی رہے گی اور تحریک انصاف ضرور اپنے لیے کچھ آسانیاں چاہے گی۔ اس وقت جو ہے وہ ماحول جو بنا ہوا ہے، لیکن وہاں پر ان کو جو آسانیاں ہیں وہ ملنے میں ابھی جو ہے وہ بڑا وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے اس وقت جو تمام جماعتیں ہیں ان کو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے۔ یہ ٹرسٹ کس طرح سے ہوگا ڈیولپ، اس کا دیکھنا ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف نے ابھی تک اور جو الیکشن کے بعد بھی جو ایک ہم نے صورتحال دیکھی ہے، تحریک انصاف کا جو رویہ ہے وہ بڑا جارحانہ ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ اصل جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ان کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ میٹر کرتا ہے، باقی یہ تمام چیزیں فارمیلٹی کا حصہ ہوتی ہیں کہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کون ہوگا۔ ایک خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اور دوسرا جس کو آپ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نامنیٹ کریں گے، تو ایک چوائس جو انہوں نے کی ہے علی امین گنڈاپور کی، اس سے تو جو میسج ہے وہ کچھ اور گیا ہے۔ دوسری چوائس کا دیکھنا ہوگا کہ وہ نیشنل اسمبلی کے اندر اپنے معاملات کو کس طرح سے چلانا چاہتے ہیں اور کس طرح سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ عامر الیاس رانا صاحب، آپ کے یہ جس طرح رحمان نظر کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا رویہ جو ہے وہ بڑا ہی جارحانہ ہے، ایسے میں کسی بھی جماعت سے اگر بات ہوتی ہے تو معاملات کس حد تک آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں، جو فیصلے آتے ہیں اس کی پائیداری بنیادی بات ہے کسی لیڈرشپ کا۔ جیسے آصف علی زرداری کا ہے کہ ہم اگر کمٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر اسے نبھاتے ہیں۔ جو بات کرتے ہیں پی ایم ایل این نے، جو ان کے لوگ
اس وقت لیے 2022 میں، چاہے ان کے اپنے لوگ ناراض ہوئے، پہلے ضمنی الیکشن میں ان کو سب کو ٹکٹ دیے اور اب طلال چودھری جیسے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا، لیکن نواب شیر وزیر کو دیا۔ اس لیے دیا کہ کمٹمنٹ تھی۔ عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں ہوگی، جس پہ بلاول بھٹو نے فوراً کہا کہ ہم تو انتظار میں تھے کہ ہم بات کریں گے، اور انہوں نے زیرو کر دی، تو لہٰذا ٹھیک ہے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا۔ اب آج وہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات انہوں نے کی ہے احتجاج کے لیے، انہوں نے وزیر اعظم کے امیدوار کے ووٹ کے لیے نہیں کی۔ اب احتجاج میں جو گریونس رکھتے ہیں، گریونس ہر پارٹی رکھ رہی ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی ہے، نون کی اپنی ہے، پی ٹی آئی کی اپنی ہے، جے یو آئی ہو، آفتاب شیرپاؤ ہوں، جے یو آئی فے ہو، پھر بلوچستان کے اندر لوگ دھرنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ڈائنامکس مختلف ہر صوبے کی اپنی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سارے کسی ایک کے خلاف ہیں اور پی ٹی آئی بھی انہی کے خلاف ہے۔ پی ٹی آئی جہاں جیت رہی ہے وہاں جے یو آئی بھی ان سے ہاری ہے، ان کا الزام ہے کہ ہمیں ہرایا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کے 3 ایم پی اے بنے تھے، تینوں سے ری کاؤنٹنگ اور وہ دوبارہ چیکنگ میں سارے جماعت اسلامی کے کے پی سے ایم پی اے اڑ گئے، اس کی بینیفیشری پی ٹی آئی ہوئی۔ یہاں پنجاب میں 2 لوگوں کی بینیفیشری، ایک آزاد امیدوار ہوا، ایک کا نون لیگ کا ہوا، تو اس پہ انہوں نے کہہ دیا دھاندلی کا الزام ہے۔ تو یہ میں نے جو پہلے سٹارٹ میں بات کہی تھی نا کہ بہت اچھا کیا ہے کہ وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی جا رہے ہیں، یہاں تک یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کا حق ہے، ہاں اس احتجاج کو پرتشدد نہ کریں، اپنے مظاہرے کریں، دنیا بھر میں جو مطالبے کر رہے ہیں اس کے اندر ان کے اوپر کوشچن ضرور آئے گا کہ آپ امریکہ سے چاہتے کیا ہیں اور وہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت بھی انہوں نے گرائی، تو اب آپ کے الیکشن کو بچانے کے لیے بھی امریکہ آئے تو یہ سوال آئے گا ضرور، اور یہ بڑھتا جائے گا۔ ابھی دوپہر کو شیر افضل مروت نے ملنا ہے، ہم ان کی اسٹیٹمنٹ کا بھی انتظار کریں گے کہ خان صاحب ان کو کیا کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ڈرامائی تبدیلی اس کے اندر آ جائے، کیونکہ خان صاحب سے ملنے والے، آ کے بتانے والے ہر جگہ پہ اپنا موقف بیان کر دیتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اب تک یہ بات بہت اچھی ہے کہ انہوں نے عمر ایوب کو نامزد کر دیا ہے اور وہاں کے پی میں اپنی پارٹی کو سنبھالنے کے لیے اسد کیسر کے بھائی کو لے آئے ہیں، وہ کہ وہ ہوں گے اسپیکر، تاکہ کوئی احتجاج یا کوئی لوگ جو وہاں پہ کر رہے ہیں۔ دوسرا ان کا مسئلہ بن گیا ہے جو کے پی میں ان کی طرف سے لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی سے تو بات نہیں ہو رہی، کیونکہ جماعت اسلامی چاہتی تھی کہ ساری طرف ان کے ساتھ بات ہو۔ وحدت المسلمین کے ساتھ جب انہوں نے کیا تو اب وہاں اس کے اندر بھی مسئلہ آیا، تو ان کی طرف سے کچھ لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جی ہم انڈیپینڈنٹ گروپ کے طور پہ وہاں بیٹھیں گے اور ہائی کورٹ میں ہم چلے جائیں گے مخصوص نشستیں لینے کے لیے۔ یہ کافی بڑی لڑائی ہے جو پارلیمانی سطح پہ بھی لڑنی ہے، عوامی سطح پہ بھی لڑنی ہے۔ بس اگر یہ اس کو رکھتے ہیں قابو، کیونکہ جو شیر افضل مروت صاحب کا کل بیان تھا کہ پھر 9 مئی 1 نہیں ہم 10 کریں گے، تو وہ ان کے لیے، ان کی سیاست کے لیے، پارٹی کے لیے مشکلات پیدا کرے گی۔ یہ چیزیں پی ٹی آئی کی قیادت کو مد نظر رکھنی ہوگی، اور یہ جتنا ڈیلے کر رہے ہیں پارلیمانی پارٹی کو، فیصلوں میں مشکل آئے گی ان کو آگے چل کے، کیونکہ لوگ ان کے ٹوٹ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، کہیں نہ کہیں وہ دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کو بچانے کے لیے بھی ان کا آپس میں اکٹھا ہونا، اور جو لیڈرشپ مستقبل کی بنا رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر عمران خان صاحب، اس کی وضاحت بھی آ جانی چاہیے۔ صحیح، آپ ساتھ ہی رہیے۔ اینکر پرسن سید مزمل شاہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سید مزمل شاہ، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے گفتگو کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، اور دوسرا یہ کہ عمر ایوب وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے؟